بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، اردو قصے اور واقعات کے سفر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں مگر بیٹا کوئی نہیں تھا۔ وہ جب خوش ہوتا تو ایک مجمع لگاتا اور لوگوں سے سوال کرتا، جو اس کے سوال کا جواب دیتا تو اس کو اس کا من چاہ انعام ملتا۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ وہ اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر جواب اچھا لگا تو تمہیں تمہارا من چاہ انعام دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کے من پسند چیز دے دی، مگر جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تم نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم اب حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خاص کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون اور مطمئن تھی اور اسے اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ تب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، یہ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لو تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جانور بھی پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ وہاں ایک بکری باندھی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی جھونپڑی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی، مگر جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف شخص ایک چارپائی پر لیٹا ہے، کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کونے میں ایک پانی کا مشکیرہ رکھا ہوتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھرتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو پانی پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہیں رکنا، جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، وہاں سے تم گھڑا بھر کے لے آنا صبح کو۔ بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے۔ شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کے سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی پڑا ہے اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور اس کے پاس ہی سانپ کے نشان بھی موجود ہوتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی سانپ خوش ہوتا ہے وہ ایک لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے، وہ دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ ہوتا ہے، اسی لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو ایک اور لال پڑا ہوتا ہے، اور ایسے کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں۔ 8ویں دن بوڑھا ضعیف آ جاتا ہے۔ اب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بیان کرتی ہے، اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو۔
اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے آنا۔ باقی 4 رال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر عریش، نوکر چاکر اور دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑیوں کی ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں، ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل ایک شہر بن جاتا ہے اور دور دور تک بہت دھوم مچ جاتی ہے۔ یہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسی بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق چاہت ہوتی ہے، دیکھو تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے۔ اس کی اتنی تعریفیں ہیں۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے۔ بادشاہ کے سپاہی جب شہزادی کو پیغام دیتے ہیں تو شہزادی حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت، ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سے چہرے پر نقاب کر ملتی ہے، ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت شہزادی کے اندر بادشاہ اور تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی کو یہ کہہ ہی دیتا ہے، تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار کرنے پر شہزادی یہ کہہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتی ہیں۔ یہ اتنی تو تیار تھی، مہنگے زیورات پہنے تھے اور کتنا تیار ہو کر آئے، اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ دور سے کوئی خاص حال کپڑوں میں چلا آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں سوچتا تھا کہ اس کو جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے اور میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تو انہوں نے بھی مجھے بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے، شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے عدالت کروا کے لے جاؤں گا۔ وہ شہزادی تمہاری قیمت چاہے میری بادشاہت ہی کیوں نہ لے۔ یہ سنتی شہزادی بولی، نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں اور میں نہ کہتی تھی، میں اپنے اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کو پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس پر 4 لال ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے تب یہ کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کو پہنتی ہیں۔ دوستوں، ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا اور جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اسی کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی مضبوطی دے اور ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔